السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مناہل ناز ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فرما برداری کریں اور خود کو تباہی و بربادی سے بچائیں۔ اسی لیے جب کبھی انسانوں نے اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو بھولنا شروع کیا، تب ہی اللہ نے مختلف انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دوبارہ سے یاد کروائیں۔ تو آج میں آپ کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آج سے تقریباً 7000 سال پہلے عراق میں مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان تھی۔ آپ نے 950 سال رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا، مگر قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور اس نے پیغام حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششوں اور ان کی قوم کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی تکذیب کی تھی۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا، پاگل بتایا اور اسے دھمکیاں دی گئیں۔ اس نے اپنے رب کو پکارا، مولا میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ پھر ہم نے موسلا دھار برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین میں جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح اللہ کا فیصلہ پورا کرنے کے لیے زمین و آسمان کا پانی مل گیا۔ لیکن ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر چڑھا دیا جو ہماری نگرانی میں چلتی رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی نبوت کا انکار کیا گیا۔ یقیناً ہم نے اس کشتی کو رہتی دنیا تک کے لیے نشانی بنا دیا۔ کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ ان مختصر قرآنی آیات سے حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل قصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے دور حیات میں کس کس خطہ ارض سے تعلق رہا۔ نمبر 1، کوفہ۔ ماہرین کے مطابق قوم نوح دریائے فرات کے مغرب میں جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ کوفہ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ نمبر 2، جودی پہاڑ۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ اس کی بلندی 16,946 فٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس برف پوش چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اس نقشے سے واضح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی حیات میں کوفہ اور جودی پہاڑ سے تعلق تھا۔ اب میں آپ کو ان سب جگہوں کا میپ دکھاؤں گی جن کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے رہا۔ یہ گوگل مائی میپ ہے جسے میں نے کریٹ کیا ہے۔ اس میپ سے آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفہ اور جودی پہاڑ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا تعارف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔